نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جی ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پہلے لیکچر میں لا الہ الا اللہ کا مختصر مفہوم، پھر لا الہ کا اور پھر الا اللہ کا، اور اب تیسری چیز ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نے الہ لفظ کیوں اس میں بھیجا، کوئی اور لفظ بھی اللہ بھیج سکتے تھے۔ ہماری بات کمپلیٹ ہوئی تھی کہ خدائی افعال کے معاملے میں خدا کی یکتائی کرنا توحید ربوبیت کہلاتا ہے، اور بندگانہ افعال کے معاملے میں خدا کی یکتائی کرنا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ چنانچہ افعال عبادت سے متعلق سارا مضمون لفظ الہ کے ضمن میں آئے گا، نہ کہ لفظ رب کے ضمن میں۔ غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کی نفی لفظ الہ کا ہی براہ راست تقاضا ہوگا، نہ کہ رب کا الہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کی نفی لفظ الہ کا ہی براہ راست تقاضا ہوگا، نہ کہ لفظ رب کا۔ پوجنے اور پکارنے اور دعائیں اور فریادیں کرنے کے لیے سب لفظ الہ کے تحت ہی کھلیں گے، نہ کہ لفظ رب کے تحت۔ کسی کے در کا طواف کرنا، کسی کو سجدہ اور رکوع کرنا، کسی کے نام کی نظر اور منت ماننا، کسی کے آگے بندگی کے مراسم بجا لانا، کسی کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور اس کے ہاں سے صادر ہونے والے ضابطوں ہی کو اپنے لیے قانون اور آئین ماننا، کسی کو اپنا پیشوا ماننا اور اسی کی شریعت پہ چلنا، اس تمام جو موضوع ہیں لفظ الہ ہی کے زمرے میں آئیں گے، نہ کہ لفظ رب کے۔ چونکہ انسانی افعال اور رویوں کو بدلنے کا صاف مطالبہ جو انبیاء کی طرف سے ان کی قوموں کے سامنے رکھا گیا لا الہ کے الفاظ کے تحت ہی آ سکتا ہے، اور ان کے سب بندگانہ رویوں کو غیر اللہ سے یکسر پھیر کر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص کر دینے کی دعوت لا الہ کے زیر عنوان ہی آ سکتی ہے، نہ کہ لا رب کے زیر عنوان۔ اس لیے کلمے کی پوری دعوت لا الہ کے گرد کھڑی کی گئی اور اس کو دو ٹوک واضح کر دیا گیا کہ پہلے ان ہستیوں کی پوجا پاٹ کو باطل ٹھہراؤ لا الہ کہہ کر، اور پھر پوجا کے ان جملہ جو بھی آپ کے اعمال ہیں اللہ کے لیے خاص کیجیے الا اللہ کہہ کر۔ انبیاء کی جانب سے لا الہ کا پیغام نہایت واضح تھا۔ آدمی کو اس لفظ کا معنی آتا ہو تو یہی اس کی قدر کر سکتا ہے، اور اسی کو سمجھنے والا باطل ہستیوں کو پوجنا پکارنا جو اس کا معنی اچھی طرح سمجھ جاتا ہے، جس پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ باطل ہستیوں کو پوجنے پکارنے والا ایک شخص لازماً اس پر سوچتا ہے۔ سننے والے کو تھوڑا سا بھی اگر شک رہ جائے تو بشرطیہ وہ اپنی زبان میں لا الہ الا اللہ کا معنی جانتا ہو کہ اس کی دنیا میں یہ کتنی بڑی اس کی کایا پلٹ دے گا یہ کلمہ جس کا تقاضا اس کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ یعنی وہ سب درگاہیں فارغ جہاں پر اللہ کے سوا ہستیوں کے آگے ماتھے جھکتے ہیں، تو اس کو یہ سب چھوڑنا ہے۔ وہ سب آستانے جن کی پرستش اور پوجا کی جاتی ہے غیر اللہ کے نام پہ،
وہ سب چھوڑنا ہے، وہ سب آئین اور دستور اور قانون ختم جو غیر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں چلتی ہے، وہ سب ہستیاں برخاست جن سے دعائیں اور فریادیں کی جاتی ہیں اور مشکل گھڑیوں میں جن کو پکارا جاتا ہے اور جن سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ سب بندگانہ رویے رہیں گے تو ایک واحد لا شریک کی ذات کے لیے۔ چنانچہ اپنی اپنی سرکاؤں کو پوجنا اور ان کو پرنام کرنے سے منع کیا جانے پر قومیں غضبناک نہ ہوتی تو کیا کرتی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کے تحت آنے والا مفہوم۔ اس کو اتنا ہی واضح ہونا چاہیے اور اتنا ہی صاف کہ کلمے کا مفہوم سیکھتے وقت بھی اور کلمے کا مفہوم سکھاتے وقت بھی، کلمے کی دعوت دیتے وقت بھی اور کلمے کی دعوت لیتے وقت بھی بات کو گول کر جانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی یہ کام کرتے، مگر یہ وہ کلمہ ہے جو انسانوں کی دنیا میں اللہ کا منصب اور مرتبہ اور مقام بیان کرنے آیا، لہذا نبیوں کو اس پر اپنے لیے برا بلا سننا گوارا تھا، مگر زمین میں اللہ کے مرتبے اور مقام پر حرف آنا یا اللہ کے مرتبے اور مقام کا اوجھل رہ جانا گوارا نہ ہو سکا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر واضح انداز میں لا الہ کہتے وقت انبیاء نے جو رویہ اختیار کیا وہ کوئی نہ کر سکا۔ بس نہایت ضروری ہے کہ لا الہ کے تحت الہ اور الویت اس کو سمجھا جائے۔ تو جس کو لا کی سمجھ آ گئی اور پھر الہ کی، ابھی تو کلمہ پڑا ہوا ہے، ابھی تو اللہ کا پھر محمد رسول اللہ کا بہت سے مطالب ابھی ہم نے مطلب سیکھنے ہیں، لیکن جس کو یہیں سمجھ آئے گی وہ ٹھہر جائے گا، وہ یہیں رک جائے گا، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا، وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کہ کیا میں نے الہ کو الہ بنایا تھا، کیا میں نے الہ کو معبود سمجھا تھا، کیا میں نے اس کو اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنا غوث مانا تھا، کیا میں نے ہر مشکل گھڑی میں اس کے در پہ ماتھا ٹیکا تھا۔ اپنے اندر ہمیں اب جھانکنا ہے، ہم نے اس چیز کو اس پہ غور کرنا ہے آگے جانے سے پہلے۔ ربوبیت یعنی خدا کے افعال پر بہت کم جھگڑا ہوتا ہے، انبیاء اور ان کی قوموں کے مابین اس پر بہت ہی کم تنازع کھڑا ہوا۔ سب کچھ خدا کرنے والا ہے، کوئی شک نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں کچھ کر سکتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بارشیں وہی برساتا ہے، تمام لوگ متفق ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو وہ برسا سکے، اس پہ بھی متفق ہیں۔ سورج کو وہ چڑھاتا ہے، چاند کو وہ لے کر آتا ہے، ہواؤں کو وہ چلاتا ہے، دانے کو پھاڑتا ہے، زندگی موت صحت عافیت رزق وہ دیتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ کائنات کے سب فیصلے وہ کرتا ہے، کن فیکون کا مالک وہ ہے، جو واقعہ بھی ہوتا ہے اس کے اذن سے ہوتا ہے، اس سے ہونے کا یقین اور کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ربوبیت ہے۔ ربوبیت کے تحت جو حقائق بیان ہوئے ہیں برحق اور سچ ہیں، مگر ان کے بیان پر قومیں بھڑک نہیں جایا کرتی۔ تخلیق، تدبیر کائنات، قدرت، اس کا تصرف ربوبیت کے موضوع ہیں، مشرکین بھی اس کے منکر نہیں ہیں، البتہ جس بات کو سننا وہ کسی صورت گوارا نہیں کرتے وہ تھی کہ اللہ کے سوا پوجا کسی کی نہ کی جائے، اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہ کی جائے، اللہ کے سوا مانگا کسی سے نہ جائے۔ وہ جس بات کو سن کر مشتعل ہو جاتے تھے وہ یہ تھی کہ وہ سب دستور جو ان کے یہاں آج تک چلے آئے تھے، وہ سب قاعدے اور ضابطے جن کو وہ نسلاً بعد نسل حرف آخر مانتے چلے آئے تھے، کل عدم ٹھہرائے گئے، اور یہ حاکمانہ حیثیت صرف اس شریعت کو حاصل ہوگی جو نبی پر اللہ کی جانب سے نازل کی جاتی ہے کہ انسانی زندگی اور انسانی معاشرے اس کی اطاعت اور پیروی کی پابندی کر کے رکھے جائیں۔ اور جس بات کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ان کے اس جہان میں بڑائی اور تعظیم اللہ کے سوا کسی اور کی نہ ہوگی اور اللہ کے سوا جے کار کسی اور کی نہ ہوگی۔ یہ پوجا، یہ اطاعت، یہ فرما برداری اور شریعت کی پابندی، یہ تعظیم اور تکبیر، یہ سجدہ اور یہ رکوع، یہ دعا اور یہ فریاد اور توکل، جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ شورى آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ
مشرکوں پر وہ بات بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرف تم ان کو دعوت دیتے ہو۔ یہ سب اولویت عبادت کے مباحث میں ہے، بحثوں میں سے ہیں، نہ کہ ربوبیت کی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ تو اصل جھگڑا کیا ہے کہ ہمارا رازق، ہمارا مالک، ہمارا غوث، ہمارا داتا، ہمارا مشکل کشا کوئی اور ہے، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں صحت دینے والا، ہماری بگڑی بنانے والا کوئی اور ہے۔ اس چیز پہ توجہ دینی ہے۔ یہاں سے ایمان بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا ہمارا ایمان ہے کہ ہم لا الہ کو ہی نہیں سمجھ پائے۔ سو لا الہ کو سمجھیے، معبود وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ وہی ہے جس سے مانگا جائے، اسی کے اختیار میں ہے تمام رزق، آپ کی خوشی، آپ کی غمی، آپ کی تکلیف کو دور کرنا، ہر نعمت آپ کو عطا کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو جھگڑا یہیں تھا، اس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا کہ اللہ نے سورج بنایا۔ کافر بھی کہتا ہے اللہ نے سورج بنایا، مسلمان بھی کہتا ہے اللہ نے سورج بنایا۔ اور جب کہا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے پیر، ہمارے مرشد، ہمارے حضرت، ہمارے داتا، ہمارے غوث، ہمارے سخی، وہ سب کچھ ہمیں دیتی ہیں، ان کی بدولت آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔